بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر تمہاری بیوی کا ہے، تمہارا نہیں، یاد رکھنا۔ یہ بات معروف ہے کہ مرد اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، مگر مرد سکون اپنی بیوی کے پاس پاتا ہے تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ جی ہاں، یہ آپ کی بیویوں کے گھر ہیں۔ قرآن کریم کے خزانوں میں سے اس آیت پہ میں گزرا ہوں۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی نسبت عورت کی طرف کیوں کی، حالانکہ وہ مرد کی ملکیت ہے؟ اس بات نے مجھے ان آیات کو تلاش کرنے پر مجبور کیا جن میں گھر لفظ کا عورت کے ساتھ جڑ کے آیا ہے، تو مجھے یہ آیت ملی جن میں عورت کی دلجوئی کی گئی ہے، اس کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے اور اسے اہمیت، احترام اور عزت کے بڑے حصے سے نوازا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے انہیں ولگانے کی کوشش کی۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو ولگا رہی تھی اور گناہ کا ارادہ کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ان کو عزیز کی بیوی نے بہکایا، نہ ہی یہ فرمایا کہ عزیز کی بیوی نے یوسف کو عزیز کے گھر میں ولگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ دکھاتے پھرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ اے اللہ، آپ کتنے عظیم ہیں۔ کیا یہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھے، لیکن ان کی نسبت آپ کی ازواج کی طرف کی گئی؟ کیا ہی اعزاز کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، حتیٰ کہ ایک طلاق کے موقع پر جب لڑائی سخت ہو جائے اور معاملہ طلاق رجوع تک پہنچ جائے تب بھی مرد عورت کے گھر میں ہے۔ صرف ایک آیت بچتی ہے جن میں گھر کو عورت سے مضبوط نہیں کیا گیا، اور یہ وہ آیت ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پہ اپنے سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کے لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ پر جب عورت بدکاری کرے اور 4 عادل گواہوں سے ثابت ہو جائے تب گھر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، جب اعزاز چھین لیا جائے گا۔ کیا خوبصورتی اور باریکی ہے اللہ کی آیات میں۔ پاک ہے وہ ذات جس کا یہ کلام ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا جو عورت کی عزت اسلام کی طرح بچائے اور بڑھائے۔ یہ ہیں عورت کے حقوق اسلام میں، نہ کہ آزادی، اریانی اور بگاڑ کے دائی لوگوں کی نظر میں۔ السلام علیکم۔